ایک جھوٹا آدمی خواب سنا رہا تھا. میں نے خواب دیکھا ایک بہت بڑے بزرگ ہیں. میں نے کہا پھر؟ اور جی مرزا صاحب کو انہیں گود میں بٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں شابش میرا بیٹا، شابش شابش. میں نے کہا میں نے بھی یہ دیکھا ہے، کچھ آگے بھی تھا. کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا اس بزرگ کی انگلیاں کشادہ تھی اور شاباش ممدودہ تھی. کیا مطلب؟ میں نے کہا یوں تھا، شاباش میرا پوترا، شاباش میرا پوترا. یوں مرزا پہ لعنت، مرزا پہ لعنت. آگے ہم نے بھی دیکھا. جزاک اللہ، بیٹھو بیٹا. میں نے کہا آگے ہم نے بھی تو دیکھا ہے. اے پتر ایویں سوکھا کام نہیں بڑھنا، ایسے نہیں بات بنتی. خوابوں کی باتیں اٹھا کر نقل کرنے والے جیل میں کذاب کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے دیکھو تب بات بنتی ہے، ایسے نہیں ہوتا. اور جب کسی عالم دین کے سامنے 2 منٹ پھنس جائے تو پھر اس وقت آپ اس کی شکل دیکھنا کہ 11:45 کب بجتے ہیں، 12 کب بجتے ہیں، 12:15 کب ہے اور 12:30 کب ہے. تو میرے دوستو، اگر اس گفتگو کے بعد بھی آپ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا مولوی ہے تو پھر آپ اس سے باتیں سن لیں. پھر جو آدمی گمراہ ہوگا اس کی سزا یہی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ اسی عطار کے لونڈے سے دوا. وہ ایک شعر نہیں ہے کہ میر بھی کیا سادہ ہے، میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب. شعر سمجھو ذرا، میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو پھر تو اس کی سزا یہی کافی ہے. بھی تو جو وانج بے ہے جوگی تے سپیرے کو لو بھی میں کو تو جھیڑ دی دوا دے تے او تے کو زہر ڈانگ دے وے نانگ الا تے ول جھیڑ کپی جی تے رولا ڈاکٹر دے گو نہ پاویں. آپ گمراہ ہو مرزے کے پاس جا کر تو پھر عالم کے پاس نہ آئے. اجی میں کوئی نہ سوچا تیرے پیو کو دساں جو سننے میں تو گال. ایک مرزا کہ ایک وہ ادھر ادھر وہ ٹینٹاؤں کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، کئی بار مجھے کال کرتا، میں جواب دیتا. ایک بار اس نے کال کی، میرے شاگرد بھائی احمد محسود ساتھ بیٹھے تھے، مجھے کہنے لگے استاد جی میں ریکارڈنگ کر. تو میں نے کہا کر لو. ہیلو، کہتے جی مفتی صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھو. وہ المحنت میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں لکھا ہوا ہے، ذرا اس عقیدے پر قرآن کی آیت پڑھ دے. میں نے ایک ہی سوال کیا، آپ نے شاید یوٹیوب پہ سنا ہوگا. میں نے کہا مجھے بتائیں عقیدے کے لیے قرآن کی آیت ہوتی ہے؟ کہتے جی ہاں عقیدے کے لیے قرآن کی آیت ہے. حالانکہ عقیدے کے لیے قرآن کی آیت بھی ہوتی ہے، حدیث متواترہ بھی ہوتی ہے، امت کا اجماع بھی ہوتا ہے. لیکن اس بے وقوف کو پتہ نہیں تھا نا، وہ تو اصول حدیث سے واقف نہیں تھا، عقائد اس نے دیکھے نہیں تھے، سونگے نہیں تھے. مجھے کہنے لگا جی ہاں قرآن کی آیت عقیدے کے لیے ہوتی ہے. میں نے کہا صرف؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا بسم اللہ، مجھے بتائیں حضور پاک کے والد کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے ابا جان کا نام کیا ہے؟ کہتے حضور پاک کے ابا جان کا نام حضرت عبداللہ ہے. میں نے کہا بسم اللہ پڑھو، اس پہ آیت پڑھ دو، آیت پڑھ دو جس میں وہ حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں. اب وہ پھنسا نا، 8 منٹ تک اس کو ذلیل کرنے کی جو چس اسا چاہتی ہے نا، وہ سننے والے کو مزہ آسی. آپ سن لیں، یوٹیوب پر میرے نام کے چینل پہ موجود ہے. 8 منٹ تک میں نے اس کو اس کی ماں کا گھر بلا دیا کہ اماں دے گھر دبوا کیڑے رنگ دا آئی. بیٹا یہ کوئی بات ہے؟ عقیدے پہ قرآن کی آیت ہے، جرت کر آیت پڑھ دے، حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں. جرت کر حضرت آمنہ حضور کی اماں اس پہ آیت پڑھ دے. جرت کر حضرت عبد المطلب حضور کے دادا ہیں اس پہ آیت پڑھ دے. جرت کر حضرت عباس حضرت حمزہ رسول اللہ کے صحابی چچا اس پہ آیت پڑھ دو. آیت کے لیے قرآن بھی ہے، حدیث متواترہ بھی ہے، امت کا اجماع بھی ہے، تب جا کر عقائد حل ہوتے ہیں. اور تم بے وقوف یہاں پر بیٹھ کے باتیں کرتے ہو. یہ ایک میں نے آپ کو جھلکی دکھائی ہے. اگر اس عنوان پہ کبھی انشاءاللہ تعالی مرزے کا سامنا ہوا تو میں لگے ہوئے قرضوں کو انشاءاللہ تعالی چکا کر دکھاؤں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.